بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، چند دن قبل حضرت علامہ مولانا پیر سید ذوالفقار گیلانی شاہ صاحب نے ایک رافضی کے ساتھ افضلیت پر مناظرہ کیا ہے۔ اس رافضی کا نام یاسین قادری منہاجی ہے۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ حضرت ابوبکر صدیق سے افضل ہیں، اور صحابہ سے لے کر آج تک جو اہل سنت و جماعت ہیں ان کا موقف یہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے بعد تمام انسانوں سے افضل ہیں۔ اس حوالے سے جو خوبصورت گفتگو ہمارے عقیدے کی مفتی حسان عطاری صاحب نے فرمائی، ذرا آپ وہ سماعت فرمائیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہمارے نزدیک انبیاء اور رسل کے بعد انسانوں میں جو سب سے افضل ہستی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر ان کے درجات سب سے بلند ہیں، یعنی کثرت ثواب، جس کا مطلب ہوتا ہے درجات کی بلندی، کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جو انبیاء اور مرسلین کا مقام و مرتبہ ہے، اس کے بعد سب سے بلند مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ تو یہ افضلیت کا معنی ذہن کے اندر ہونا چاہیے کہ درجات کی جو بلندی ہے، کثرت ثواب جس کو کہا جاتا ہے، وہ یہاں پر مراد ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر ان کے بعد حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ باقی پھر ان کے جو ترتیب ہے وہ تفصیلی ترتیب ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ حدید کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان کی دو قسمیں بنائی ہیں۔ پہلی قسم وہ کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئی، دوسری قسم وہ کہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آئی۔ پہلے جو صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے، وہ ان صحابہ سے افضل ہیں کہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آئے۔ پھر فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لے کر آئے، ان کی بھی علماء نے بڑی ترتیب بیان کی کہ ان میں جو بیعت رضوان کے اندر تھے وہ افضل، پھر ان سے افضل جو ہے وہ احد کے اندر جو صحابہ کرام علیہم رضوان تھے وہ افضل، پھر ان میں بدر والے ان سے افضل، بدر والوں میں پھر عشرہ مبشرہ افضل، عشرہ مبشرہ میں خلفائے راشدین افضل، یعنی چاروں خلیفہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ چاروں خلیفہ سب سے افضل، چاروں افراد سب سے افضل ہیں۔ اب ان میں جو ترتیب ہے، جیسی اللہ پاک نے ان کو فضیلت عطا فرمائی تھی اسی کے مطابق ان کی خلافت آئی، یعنی ان کی خلافت جو بنی ہے وہ ان کی افضلیت کی بنیاد پر بنی ہے، نہ یہ کہ یہ خلیفہ ہونے کی وجہ سے افضل قرار پائے۔ یہ فرق بھی ذہن میں رکھنا، یعنی افضلیت پہلے ہے، پھر اس کے بعد ان کو خلیفہ یہ بنایا گیا ہے۔ ان میں جو شیخین کریمین ہیں، یہ اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ سب سے افضل ہیں۔ شیخین میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما افضل ہیں، اور ان کی افضلیت یہ قطعی ہے۔ قطعی کا معنی یہ ہے کہ جو اس کا انکار کرے گا وہ دائرہ اہل سنت سے خارج ہے۔ اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ باقی تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان سے افضل ہیں۔ جب صحابہ کرام علیہم رضوان سے افضل ہیں تو پھر بعد والوں سے بدرجہ اولا افضل ہیں۔ تو ان کی جو افضلیت ہے یہ قطعی ہے، اس کا جو انکار کرنے والا ہے وہ دائرہ اہل سنت سے خارج ہے۔ اصل میں قطعیت دو طرح کی ہوتی ہے، اس کو آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ قطعیت وہ ہوتی ہے کہ جو ضروریات دین کے درجے کے اندر ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ اس کا انکار کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے، جیسے اللہ پاک کو نہ ماننا، یا اللہ پاک کو ایک نہ ماننا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننا، یا آپ کو آخری نبی نہ ماننا۔ یہ ایک ایسے عقیدے اور نظریے ہیں کہ جو ایسی قطعیت ہے کہ جس کو نہ ماننے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ دوسری جو قطعیت ہوتی ہے وہ ضروریات مذہب اہل سنت کی ہوتی ہے کہ اس کو نہ ماننے والا، یہ جو اہل سنت ہے اس کے دائرے سے خارج ہو جائے گا، وہ بد مذہب ہو جائے گا، وہ سنی نہیں رہے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ سنی ہونے کے لیے اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ان چیزوں کا عقیدہ وہ رکھے گا۔ انہی میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ وہ شیخین کریمین یعنی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کا اعتقاد رکھے گا۔ پھر اس کے بعد جو افضل ترین ہستی ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اور ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت یہ سب سے افضل ہے۔ اچھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ان کی جو فضیلت ہے، افضلیت ہے، اس کے حوالے سے جو جمہور اہل سنت ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ہے۔ جمہور اہل سنت کا یعنی اکثریت کا موقف یہی ہے۔ بعض جو قدیم ہمارے بزرگان دین تھے، اسلاف تھے،
ان کا موقف یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان سے افضل ہے، لیکن یہ اختلاف جو تھا وہ ابتدا کے اندر تھا۔ پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اتفاق ہو گیا اور آپ کو خلیفہ مقرر کر دیا گیا، تو اس کے بعد جب ادلہ پر علماء نے غور کیا سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس مسئلے کے اوپر، تو اب اس پر اتفاق ہو گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے افضل ہیں۔ کیوں؟ جو افضلیت ہے اس کے مطابق ہی خلافت بنی ہے، تو جب ان کی خلافت پر اتفاق ہو گیا تو پھر یہ اتفاق ہو گیا کہ حضرت علی سے افضل ہیں۔ چوتھے نمبر پر جو مقام و مرتبہ ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ہے۔ تو اس میں صحیح قول یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں۔ اس کے برخلاف اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو وہ خطا پر ہے، یعنی اکثریت کا قول وہی ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا ہے۔ اور شیخین کی یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر اتفاق ہے، ان پر اتفاق ہے اور یہ قطعی ہے۔ اور سب سے افضل ہونے پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس پر بھی اتفاق ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے شیخین کے متعلق، اور اس کے بعد حضرت عثمان اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے متعلق۔ جس ترتیب سے خلافت ہے اسی ترتیب سے ہی فضیلت ہے، اور اس پر تمام اہل سنت و جماعت کا اتفاق ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی جو صحیح اور معتبر روایات سے فضائل ثابت ہیں، کوئی بھی سنی ان فضائل کا انکار نہیں کرتے۔ افضلیت کا جو مدار ہے وہ فضائل پر نہیں ہے۔ تو یہی ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، جو قبلہ مفتی حسان عطاری صاحب نے بڑے احسن انداز میں بیان فرمایا ہے۔